اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب آج کے درس کا عنوان ہے فسق اور عصیان۔ ٹھیک، جو سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق میں قرآن مجید کی ان دو اصطلاحوں سے آپ کو آشنا کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں فسق اور عصیان، ان کے کیا معنی ہیں، ان کے کیا مفاہیم ہیں۔ قرآن مجید میں یہ دونوں اصطلاحیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں۔ دونوں کا مطلب ہوتا ہے عصیان، نافرمانی، خلاف ورزی، سمجھ رہے ہیں۔ فسق کا ترجمہ آپ اردو میں نافرمانی سے اور عصیان کا ترجمہ خلاف ورزی سے۔ نافرمانی اور خلاف ورزی لفظ الگ الگ ہے، باقی ایک ہی ہے، معنی مفہوم بھی دونوں کا ایک ہی ہے۔ پہلے انسانوں کے لیے فسق کے اس لفظ کا استعمال بھی قرآن مجید کی خلاقیت اور جدت ہے۔ یہ آپ کو شاید عام بول چال میں یہ اصطلاح نہ ملے۔ یہ قرآن کی خلاقیت ہے، یہ قرآن کا اپنا کمال ہے، اس نے انسانوں کی خلاف ورزی کے لیے کلمہ فسق کا استعمال کیا۔ یہاں تک کہ قرآن سے پہلے انسانی سماج میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن سے پہلے یہ لفظ انسانوں کی زبان میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ مثلا کہا جاتا تھا فسقت الثمرہ، یعنی خرما چھلکے سے باہر آ گیا۔ کیا ہے؟ فسقت الثمرہ یعنی خرما، پھل، تمرہ ہے، ثمرہ نہیں ہے، تمرہ، تمر، کھجور، کھجور چھلکے سے باہر آ گئی، سمجھ رہے؟ یہ استعمال ہوتا تھا۔ پھر قرآن نے انسانوں کو فسق سے متصف کیا۔ جو انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے قرآن نے کلمہ فسق کا استعمال کیا، اور اس لیے چونکہ جس طریقے سے کھجور چھلکے سے باہر آ جاتا ہے اسی طریقے سے نافرمانی کرنے والا خدا کی بندگی سے باہر آ جاتا ہے، خدا کی ولایت سے باہر آ جاتا ہے، حدود الہی سے باہر آ جاتا ہے۔ جب انسان خدا کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، فسق کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان حدود الہی سے، ولایت الہی سے، جیسے کھجور چھلکا سے باہر آ گیا، ایسے ہی فسق کرنے والا انسان یعنی نافرمانی کرنے والا انسان ولایت الہی سے باہر آ گیا۔ البتہ یہ باہر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب باہر آ گیا تو اب اندر ہی نہیں آئے گا، یا پوری طریقے سے باہر آ گیا۔ ممکن ہے کہ ایک انسان بعض احکام پر عمل کرتا ہو، بعض پر نہ کرتا ہو، تو جس پہ عمل کر رہا ہے اس کی بنسبت حدود الہی میں ہے، اور جس پر عمل نہیں کرتا اس کی بنسبت کیا ہے؟ یہ پوری طرح سے باہر نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ خرما آدھا ابھی چھلکے سے باہر آیا، ہاں؟ تو کہیں گے جو باہر آ گیا اس کو کہیں گے باہر ہے، جو اندر ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اندر ہے۔ ایسے ہی اب اللہ کے جن دستورات پر، جن احکام پہ آپ عمل کر رہے ہیں اس کی بنسبت کہا جائے گا کہ حدود الہی میں ہے، ولایت الہی میں ہے، اور جن امور میں آپ نافرمانی کر رہے ہیں، فسق کر رہے ہیں، ان امور کی بنسبت کہا جائے گا کہ حدود الہی سے باہر۔
اور بعض نافرمانی، بعض فسق ایسے ہیں جو پوری طریقے سے انسان کو خدا کی بندگی سے نکال دیتے ہیں، اور پھر انسان مسلمان بھی نہیں رہ جاتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ چونکہ جو اسلام کے دستورات ہیں، جو اسلام کے قوانین ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پوری طریقے سے انسان کو حدود الہی سے باہر کر دے۔ مثلا شرک کیا آپ نے، باقی سب کچھ کر رہے تھے، آپ دستور الہی پہ عمل کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اچھا یہ تمام دستورات الہی پہ عمل کر رہے، ایک شرک کیا آپ نے، تو اب شرک اتنا بڑا فسق ہے کہ وہ انسان کو پوری طریقے سے کیا کر دیتا ہے، حدود الہی سے باہر نکال دیتا ہے، انسان پھر کافر ہو جاتا ہے۔ کہنا کہ قرآن مجید کے سورہ سجدہ کی 18ویں جو آیت ہے، اس میں کلمہ فاسق استعمال ہوا ہے، جیسے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو اکثر مترجمین اور مفسرین نے اس آیہ کریمہ میں فاسق سے مراد کافر لیا ہے، کیونکہ مومن کے مقابلے میں فاسق نہیں ہوتا، مومن کے مقابلے میں کافر ہوتا، اور یہاں فاسق کیا ہے، مومن کے مقابلے میں آیا ہے، اسی لیے مفسرین نے جب اس آیہ کریمہ کی تفسیر کی تو کہا فاسق سے مراد یہاں کیا ہے، کافر ہے۔ خوب فاسق ہوتا کون ہے، کس کو کہتے ہیں، وہ تو معنی کے اعتبار سے تھا نافرمانی کرنے والا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ خدا کے حدود سے نکل جاتا ہے، لیکن قرآن کی روح سے جو شخص دینی قواعد کے تحت حکومت اور فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، الہی دستور کے مطابق، الہی قانون کے مطابق جو حکومت نہ کرے، جو فیصلہ نہ کرے، اسے فاسق کہا گیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سمجھے، اللہ نے جو نازل کیا ہے، خدا کے نازل کیے ہوئے فیصلے کے مطابق جو شخص فیصلہ نہ کرے، یا خدا کے نازل کیے گئے قانون اور دستور کے مطابق جو حکومت نہ کرے، جو فیصلہ نہ کرے، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ کیا ہیں، فاسق۔ تو خدا کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنے والے فاسق ہیں۔ ایک آیات الہی کو جھٹلانے والے، جو لوگ آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں، آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں اور خدا کی بندگی سے منہ پھیرتے ہیں، ان کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ جو آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں، خدا کی بندگی سے اپنا منہ پھیرتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بالتحقیق ہم نے تمہارے پاس روشن نشانیاں بھیجی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، ان آیتوں کی تکذیب نہیں کرتے، نہیں جھٹلاتے، الا مگر الفاسقون، فسق کرنے والے۔ تو دیکھیں اللہ کی نشانیوں، آیات الہی کی تکفیر کرنے والے، تکذیب کرنے والے اور جھٹلانے والوں کو کیا کہا گیا ہے، فاسق کہا گیا ہے۔ تو یہ تو بھی فاسق کی بات تھی۔ قرآن میں لفظ عصیان اور اس کے ہم جنس الفاظ، ہم جنس سے مراد دوسرے مختلف صیغوں میں، دوسری صورتوں میں، سمجھ رہے ہیں، کہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ فاسق دو ہی طریقے سے، یا فاسق، فاسقون، فاسقین، بس اتنا ہی استعمال ہوا ہے، یا فسق ہوا ہے۔ کلمہ عصیان مختلف طریقے سے اس کے ہم جنس الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، ان کا مفہوم بھی فسق جیسا ہی ہے،
یعنی جو معنی فسق کا ہے وہی معنی عصیان کا ہے۔ عصیان اگرچہ مختلف صورتوں میں استعمال ہوا لیکن اس کے معنی نہیں بدلے ہیں، صرف اس کی ظاہری شکل بدلی ہے۔ اردو میں عصیان کا ترجمہ خلاف ورزی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فسق کا ترجمہ نافرمانی اور عصیان کا ترجمہ خلاف ورزی۔ اب یہ گمراہ اور خلاف ورزی کرنے والا قرآن کسے کہتا ہے؟ جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم نہیں مانتے، جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں مانتے، ان کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں، انہیں عاصی کہا گیا ہے، خلاف ورزی کرنے والے۔ جیسے من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، بس وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ جو لوگ میری خلاف ورزی کرتے ہیں، جو لوگ عصیان کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ ان کے اعمال سے بیزاری کیجیے، اس لیے کہ خاموش رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاموشی سے وہ اپنے عصیان کی تائید سمجھیں۔ گناہ کرنے والے، خدا کی نافرمانی کرنے والے سے اظہار براءت لازم اور ضروری کہ نہیں ہے ضروری، اس لیے کہ اگر گناہ کرنے والوں سے بیزاری نہ کی جائے تو انہیں جرأت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے ان کا، مزید عصیان کی طرف، نافرمانی اور خلاف ورزی کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن جب اظہار بیزاری کیا جاتا ہے ان سے، تو اگر ذرا سی بھی ان کے اندر حیا اور شرم ہوتی ہے تو سوچتے ہیں، تجدید نظر کرتے ہیں اپنی عصیان اور اپنی خلاف ورزی کے سلسلے۔ تو جو اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو کہا گیا ہے عاصی۔ دوسرے، خدا اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ عصیان کے مرتکب ہونے والے افراد کے اعمال سے اظہار بیزاری کرے تاکہ پتہ چلے کہ عمل غلط ہے، حکم خدا کے خلاف ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر تیری خلاف ورزی کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، انی بری ہوں، کہ میں بیزار ہوں، میں بری ہوں، مما، اس عمل سے، تعملون، جو تم لوگ انجام دے رہے ہو، میں تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور صاحب عزت اور مہربان خدا پر توکل اور بھروسہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ عصیان کا، خلاف ورزی کا، کہ گزشتہ امتیں جن سختیوں میں اور جن بدبختیوں میں مبتلا تھی، ان سختیوں اور ان بدبختیوں کی وجہ عصیان، خلاف ورزی تھی۔ الہی دستور کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں، اصل عصیان کرنے کی صورت میں انسان سختیوں میں، مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے۔ گزشتہ امتوں کی بہت سی بدبختیاں اور پریشانیاں خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے سبب تھیں۔ تو آج آپ عصیان کرتے وقت یہ نہ سوچئے گا کہ آپ ان سختیوں سے، مشکلات سے بچ جائیں گے، خدا قانون اپنا بدلتا نہیں ہے۔ کل کے لوگوں کو اگر اس لیے سختیوں میں مبتلا کیا تھا کہ وہ لوگ عاصی تھے، حکم خدا کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو آج بھی خدا سختیوں میں، مشکلات میں گرفتار کرے گا اگر ہم اس کے خلاف ورزی کریں گے۔
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا ذالک بأنہم، یہ جو مشکلیں ہیں، یہ جو سختیاں ہیں، یہ جو عذاب ہے، یہ جو غضب ہے، قہر ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، ذالکہ اس سے پہلے کس کی بحث تھی؟ ذالکہ سے ادھر ہی ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ تمام چیزیں آیات الہی کی تکذیب، انبیاء کا ناحق قتل، کیا ہے؟ بِمَا عَصَوْا، ان کی خلاف ورزی کی، یہ سب خلاف ورزی۔ اگر بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت بھیجی گئی ہے تو وہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ خدا اور انبیاء کے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل والوں پہ اللہ نے لعنتیں بھیجی ہے۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اب سوال، بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ نے لعنت کیوں بھیجی ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کے خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو اگر بنی اسرائیل کے لوگ جو اپنے نبی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اب یہیں سے ایام فاطمیہ کا نقطہ نکل رہا ہے، وہ قابل لعن ہیں، تو جنہوں نے آخر پیغمبر کا عصیان کیا، خلاف ورزی کی قرآن کے روح سے، وہ کیوں نہیں قابل لعن ہوں گے؟ لعنت نہیں کرنی چاہیے، قرآن حکم دے رہا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت بھیجی گئی ہے تو وہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ خدا اور انبیاء کے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل والے اگر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی وجہ سے قابل لعن ہیں، تو جنہوں نے آخری پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی اور ان کی خلاف ورزی کی، وہ قابل لعن کیوں نہیں ہوں گے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر، کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، علی لسان داؤد، جناب داؤد کی زبان، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالک بما عصوا، اور یہ لعنت خلاف ورزی کی وجہ سے ہے ان کے۔ تو نبیوں نے لعنت کی ہے، حضرت داؤد نے بھی لعنت کی اور حضرت عیسیٰ نے۔ ان دو نبیوں نے بنی اسرائیل کی لعنت، بنی اسرائیل کو لعن اس لیے کیا ہے ان کے اوپر کہ یہ اللہ اور رسول کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں، جس طرح انسان کی نجات اور سعادت خدا اور رسول کی اطاعت میں ہے، اسی طرح انسان کی ناکامی اور اس کی گمراہی اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں اگر انسان کی نجات ہے، انسان کی سعادت ہے، تو اس کی خلاف ورزی میں انسان کی گمراہی اور انسان کی پستی ہے۔ جس طرح انسان کی نجات اور سعادت خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا عظیما، عجیب ہے، فوزا عظیما کہا ہے کن کے لیے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے اگر واقعاً کیا ہے فاز فوزا عظیما کا مقام رکھتے ہیں، تو جو لوگ ناکامی اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں
ان کی ناکامی اور ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ اور نافرمانی. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو فاز فوزا عظیما. یہ لائن لگی ہے، یہ صف ہے، یہ مقام ہے ان کے لیے. اور اگر خلاف ورزی کرو گے بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ضل ضلالا بعیدا ہو جائے.